اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم اردو میگ یوٹیوب چینل کے معزز ناظرین، آج جسے دیکھیں وہ کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا نظر آتا ہے۔ کوئی کاروبار کا رونا رو رہا ہے تو کوئی اپنی پریشانیوں کو لے کر بیٹھا ہے۔ کسی کے کاروبار اجڑ گیا ہے، چلتا ہوا کاروبار تباہ ہو گیا ہے۔ کسی کو کوئی پریشانی لائق نظر آتی ہے، تھوڑی سی عزت، تھوڑی سی دولت، تھوڑا سا روپیہ آ جائے تو اپنے ہی چاہنے والے اس انسان کے خلاف نہ جانے کیسے کیسے پیر بابوں کے پاس، جعلی عاملوں کے پاس تعویذ جادو ٹونے کرانے کے لیے بھاگ پڑتے ہیں، شریر قسم کی شرارتیں کرتے ہیں اور ان پر جادو تعویذ کرا کر اور ان کو ناکام و نامراد بنانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ آج کی جو نبوی دعا آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اس کو خود بھی یاد کیجئے، اپنے بیوی بچوں کو یاد کروائیے۔ انشاءاللہ پھر جو بھی جس بھی قسم کا حاسد ہوگا، چاہے وہ آپ کا اپنا ہو یا پرایا ہو، ہر قسم کے دشمن سے اللہ رب العزت آپ کی حفاظت فرمائیں گے اور آپ کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں عطا فرمائیں گے۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنے اس وظیفہ کی طرف، اس نبوی دعا کی طرف۔ مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حجاج بن یوسف ثقفی کے پاس بیٹھے تھے۔ حجاج نے حکم دیا کہ ان کو مختلف قسم کے میرے 400 گھوڑوں کا معائنہ کرایا جائے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو 400 گھوڑوں کا معائنہ کرایا گیا۔ معائنہ ختم ہونے کے بعد حجاج نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، فرمائیے اپنے آقا یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، کیا ان کے پاس بھی اس قسم کے گھوڑے اور ناز و نعمت کا سامان آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بخدا یقیناً میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس سے بدرجہ بہتر چیزیں دیکھی، اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ جن گھوڑوں کی لوگ پرورش کرتے ہیں ان کی 3 قسمیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ ایک شخص گھوڑا اس نیت سے پالتا ہے کہ حق تعالی کے راستے میں جہاد کرے گا اور داد شجاعت دے گا۔ اس گھوڑے کا پیشاب، لید، گوشت، پوست اور یہاں تک کہ خون بھی قیامت کے دن تمام چیزیں اس کے ترازو عمل میں ہوں گی۔ اور دوسری قسم کا وہ شخص ہے جو گھوڑا اس نیت سے پالتا ہے کہ ضرورت کے وقت سواری کیا کرے گا اور پیدل چلنے کی زحمت سے بچے گا۔ یہ نہ ثواب کا مستحق ہے اور نہ ہی عذاب کا۔ اور تیسری قسم وہ شخص ہے کہ جو گھوڑے کی پرورش نام اور شہرت کی وجہ سے کرتا ہے، تاکہ لوگ دیکھا کریں کہ فلاں شخص کے پاس اتنے اور ایسے ایسے عمدہ گھوڑے ہیں، تو سن لے اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اور اے حجاج، تیرے گھوڑے اسی قسم میں داخل ہیں، یعنی نام شہرت کی قسم میں داخل ہیں، اور تیسری قسم کے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ حجاج یہ بات سن کر بھڑک اٹھا اور اس کے غصے کی بھٹی تیز ہو گئی۔ کہنے لگا، اے انس، جو خدمت تو نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اگر اس کا مجھے لحاظ نہ ہوتا، اور مزید یہ کہ امیر المؤمنین عبد الملک بن مروان نے جو مجھے خط تمہاری سفارش اور رعایت کے باب میں لکھا ہے اس کی پاسداری نہ ہوتی، تو نہ معلوم کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا کر گزرتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً فرمایا، خدا کی قسم اے حجاج، تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور نہ تجھ میں اتنی ہمت ہے کہ تو مجھے نظر بد سے دیکھ سکے، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند کلمات سن رکھے ہیں، اور میں ہمیشہ انہی کلمات کی پناہ میں رہتا ہوں، اور ان کلمات کی برکت سے نہ مجھے کسی سلطان کی سطوت سے خوف ہے، نہ کسی شیطان کے شر سے اندیشہ ہے۔ حجاج اس کلام کی ہیبت سے بے خود اور مبہوت ہو گئے، اور تھوڑی دیر بعد سر اٹھایا اور نہایت لجاجت سے کہا، اے ابو حمزہ، وہ کلمات مجھے بھی بتا دیجیے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تجھے ہرگز نہ سکھاؤں گا، بخدا تو اس کا اہل نہیں۔
پھر جب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آبان جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے خادم تھے وہ آپ کے پاس حاضر ہوئے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ تو آبان نے عرض کیا وہی کلمات سیکھنا چاہتا ہوں جو حجاج نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے چاہے تھے مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو نہیں سکھائے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں میں تجھے سکھاتا ہوں، تو ان کا اہل ہے. میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 برس خدمت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال اس حالت میں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے راضی تھے، اور اسی طرح تو نے بھی میری خدمت 10 سال تک کی اور میں دنیا سے اس حالت میں رخصت ہوتا ہوں کہ میں تجھ سے راضی ہوں. تو صبح و شام یہ کلمات پڑھا کر. دعائے انس کہلاتی ہے اور دعائے انس کے کلمات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی اہلی و مالی و ولدی، بسم اللہ علی ما اعطانی اللہ، اللہ ربی لا اشرک به شیئا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، واعز واجل واعظم مما اخاف واحذر عز جارك وجل ثناؤك ولا اله غيرك، اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. معزز ناظرین، شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر حافظ حدیث ہیں. انہوں نے جمع الجوامع میں یہ نقل کیا ہے کہ ابو الشیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الثواب میں اور ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں یہ واقعہ روایت کیا ہے. معزز دوستو، اگر آپ بھی ہر قسم کی مشکلات سے، اچانک آ جانے والی مصائب سے، اچانک آ جانے والے نقصانات سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں اور اپنے دشمنوں کے شر سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، ہر قسم کی چالوں کو ناکام بنانا چاہتے ہیں، تو آپ بھی اس دعا کو ضرور یاد کر لیجئے اور صبح فجر کے بعد کم از کم 1 مرتبہ اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنے کا ضرور معمول بنا لیجئے. اپنے بچوں کو، گھر والوں کو یاد کروائیے. بہت قیمتی، بہت انمول دعا ہے. انشاءاللہ ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ رہیں گے، دشمنوں کے شر سے، جادو جنات کے شر سے محفوظ رہیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے. تو اسی کے ساتھ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگی. لائک کیجیے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو، کامنٹ کیجیے اگر آپ کی کوئی رائے ہے یا سوال ہے، شیئر کیجیے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی، اور اینڈ میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل بھی نہ بھولیے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.